فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر شفا نہیں ملی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے۔ بادشاہ بیمار تو تھا، اس نے درخواست بھیجی اپنے پاس تشریف لانے کی۔ تو جب حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے پاس پہنچے تو دیکھ کر فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی آرام ہو جائے گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسے دیے ہوئے رزق پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، یعنی جس سے ایمان و تقوی، بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 نعمتیں مل گئیں، اس پر اللہ عز و جل کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ تو 4 چیزوں کو شمار کروایا ہے مفسر شہیر حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس میں سے ایک ایمان، دوسرے نمبر پر تقوی، تیسرے نمبر پہ بقدر ضرورت مال مل جانا اور چوتھا تھوڑے مال پر صبر۔ تو معلوم ہوا کہ قناعت اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ بڑی ہی پیاری نعمت ہے کہ نعمتیں بعض وہ ہیں جو ہمیں سر کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں، ہمارے ہاتھ، آنکھ، پاؤں وغیرہ، یہ سب کی سب نعمتیں ہیں، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی سر کی آنکھوں سے، اس کا تعلق باطنی نعمتوں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس نعمت میں مزید برکت کے لیے کوشاں رہیں اور اس نعمت کو اپنے اندر محسوس کریں۔ کو قناعت، یہ اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی رہنا اور جو ملے اسی کو کافی سمجھنا، اس کا نام ہے قناعت۔ مثلا کسی کی روزانہ کی آمدنی 500 روپے ہے اور 500 روپے میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اب وہ اسی آمدنی پر مطمئن ہو جائے اور مزید کی لالچ نہ کرے۔ تو قناعت کی فضیلت کی کیا ہی بات ہے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو میرے دیے ہوئے پر سب سے زیادہ قناعت کرے۔ تو قناعت ایسا وصف، قناعت ایسی نعمت کہ جو زیادہ سے زیادہ قناعت کی عادت ڈالے گا، جو زیادہ سے زیادہ قناعت کا وصف اپنائے گا، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ غنی شمار ہوگا۔ تو ہمارے یہاں غنی کا لفظ آیا تو غنی عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق مالداری سے ہے، کہ وہ مالدار ہو اور لوگوں کو بھی نوازے۔ لیکن یاد رکھیے کہ غنا کا تعلق، غنی ہونے کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیری زیادہ مال و اسباب سے نہیں بلکہ دل کی غنا سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ دل کی غنا سے مراد قناعت، صبر، رضا بر قضا۔ حریص مالدار فقیر ہے اور قناعت والا غریب امیر ہے۔ کتنا پیارا مدنی پھول کہ وہ مالدار شخص جس کے پاس مال ہو اور مزید حرص رکھتا ہو کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی مزید مال آ جائے، مزید مال آ جائے، تو وہ شخص حریص کہلائے گا، جبکہ وہ حقیقتاً غریب ہوگا، فقیر ہوگا، اور قناعت والا غریب امیر ہے، کیونکہ وہ دل میں قناعت کا وصف اپنائے ہوئے ہے۔ تو قناعت کا وصف اگر اپنا لیا جائے تو یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، کہ اگر خود بھی قناعت کی نعمت اپنائیں اور یہی نعمت اولاد کو بھی نصیب ہو جائے تو یقین مانیے کہ سکھی ہو جائیں گے۔ کہ بہت ساری پریشانیاں یہ ہماری اپنے ذہن کی پالی ہوئی ہوتی ہیں، کہ اگر بجلی موجود ہو تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر کمرے میں پنکھا چلے اور خوب آرام سے جناب بیٹھیں، لیکن جب بجلی چلی جاتی ہے اور یو پی ایس وغیرہ چلتا ہے تو جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کم پنکھے کے نیچے زیادہ افراد گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ پنکھے چلائیں گے تو یو پی ایس بھی جواب دے جائے گا، پھر ہمیں مزید گرمی کے اندر بیٹھنا پڑے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہی افراد جو کم پنکھوں میں ایک پنکھے کے نیچے 6-7 افراد جب گزارا کر سکتے ہیں تو پھر 2 یا 3 پنکھے کی حاجت شدید نہ رہی۔ تو قناعت کی وجہ سے رزق میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ کہ یہ ذہن بھی ہے کہ شاید ہم اگر یہ ذہن بنا لیں کہ جو مل گیا کافی ہے تو ہمیں مزید نہیں ملے گا، یہ غلط فہمی ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ کہ حضور غوث الثقلین حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اللہ الغنی یہ فرماتے ہیں کہ تیری بھاگ دوڑ سے مقسوم یعنی مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہیں ملے گا، اس لیے راضی برضا رہے۔ کتنی پیاری نصیحت کی پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر لیں گے تو ہمیں کچھ زیادہ مل جائے گا۔ یاد رکھیے ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر ہے، نہ مقدر سے کم ملے گا اور نہ مقدر سے پہلے ملے گا۔ اگر یہ بات دل کو بھاتی ہو تو اس پر عمل کیجیے، اس ٹینشن کو کم از کم اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ مجھے مزید مل جائے، مزید مل جائے، مزید مل جائے۔ تو اگر ہم قناعت کا وصف اپنا لیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں مقدر سے نہ زیادہ ملے گا نہ مقدر سے پہلے ملے گا، اور کوشش کرنا یہ مانع نہیں ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کوشش میں مبتلا ہو کر
اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال لینا، اس سے بچنے کی التجا کر رہا ہوں۔ اور قناعت سے رزق گھٹتا نہیں ہے، عزت بڑھ جاتی۔ تو جو شخص اپنے ملے ہوئے مال پر قانع ہو، یعنی قناعت رکھتا ہو کہ جو مل گیا مجھے کافی ہے، کہ میرے بچے بھوکے نہیں سوتے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر کی چھت عطا فرمائی ہے، کرائے پر ہی صحیح، آپ کرائے پر رہتے ہیں تو آپ اوپر کیوں دیکھتے ہیں کہ جس کا اپنا مکان ہے؟ آپ اس شخص کو بھی تو دیکھیے کہ جو کچی دیواروں والے مکان میں رہتا ہے، اور کچی دیواروں والے مکان والا کہے تو میں کیا کروں؟ وہ اس شخص کو دیکھیے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے، اس کا گھر بار بھی نہیں اور نہ کرائے پر کوئی مکان لینے کی سکت رکھتا ہے۔ بہرحال اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں قناعت کا وصف اپنانے میں بڑی مدد ملے گی۔ کتنی ہی ہستیاں گزری، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قناعت کا وصف اپنایا، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بے شمار بزرگان دین آپ کو ملیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں قناعت پسندی کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ تاریخ نے انہیں سنہرے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ آج ان کا ذکر آتا ہے تو ہماری نگاہیں اور دل ان کی عظمت کے اعتراف میں جھک جاتے ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اے کاش ہم اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قناعت کا وصف اپنائے نا تو اپنی حالت اچھی لگنے لگتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنی سائیکل پہ خوش رہتے ہیں، وہ بڑا جناب اس کو صفائی کریں گے، چمکائیں گے اور پھر بڑے مزے سے اس پہ بیٹھ کے جناب راؤنڈ لگائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سائیکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ جس شخص کو یہ پسند ہے وہ بھی تو انسان ہے، اور جس کو یہ ناپسند ہے کہ میں نہیں میں سائیکل پہ بیٹھوں، میں اس سائیکل پہ بیٹھوں، ارے میں تو گاڑیوں میں سفر کرنے والا ہوں، میرے پاس تو اپنی ٹرانسپورٹ ہے، اپنی گاڑی۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی نے بہت پیارا مدنی پھول عطا فرمایا، جس شخص کی قناعت خوب اچھی ہو جائے تو اس کو ہر شوربہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ آپ یاد کیجئے، شاید آپ کی زندگی میں یہ مراحل گزرے ہوں کہ کبھی بھوک لگی ہو شدت کی، اور وہ پانی والی دال جو عام دنوں میں ہم ایک نوالا بھی اس کا اپنے حلق سے نیچے شاید نہ اتار سکیں، وہ مل جائے اور کچھ روٹی مل جائے، کہیں جناب ایسا کوئی سفر ہے ویرانے میں، اب آپ کو بھوک لگی ہوئی شدید، ساتھ میں کھانا بھی نہیں ہے، اور ایک ہی آپ کو ڈھابا، جو یہ راستے میں چھوٹے موٹے ہوٹل ہوتے ہیں وہ تو اسے ڈھابا بھی کہتے ہیں، تو بہرحال وہ مل جائے تو وہ دونوں کے دال ہی پکی ہوئی ہے، دال دیکھیں تو آپ وہ پتہ چلے کہ یہ تو پانی والی دال سے پکی ہوئی ہے۔ اب آپ اس میں جب ڈبو کے نوالا منہ میں رکھیں گے تو آپ کو وہ بھی لطف دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اسی روٹی کو قبول کر لیا، اسی حالت کو قبول کر لیا۔ تو جب ہم اپنے پاس موجود مال کو قبول کر لیں گے کہ یہی میری ضرورتوں کو کافی ہو جائے تو پھر ہمیں اپنی ہر چیز اچھی لگنے لگے گی۔ مدنی چینل دیکھنے کے لیے ٹی وی پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، ایل سی ڈی پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، ایل ای ڈی پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ایل سی ڈی میں سائز ہوتے ہیں، کوئی جناب 14 انچ کا، تو کوئی جناب 18 یا 17 انچ کا، کوئی 19 انچ، تو کوئی 42 انچ، تو یہ چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی تک آتی ہیں۔ اب چھوٹی ایل سی ڈی اگر موجود ہے 19 انچ کی تو ہماری خواہش شاید یہ ہوتی ہے کہ ہمیں 42 انچ والی 44 انچ والی بڑی ساری ایل سی ڈی ملی، اس پر ہم دیکھیں مزے کے ساتھ، مزہ آئے گا۔ 19 انچ والی ایل سی ڈی جو دکھاتی ہے نا، 42 انچ والی وہی دکھائے گی۔
گھر میں کھانا پکے اور ہوٹل میں پکے فرق ہوتا ہے. ہوٹل میں ظاہر انہوں نے کھانا بیچنا ہوتا ہے. اب وہ اس کھانے کو مسالہ دار اور چٹخا دار بنانے کے لیے جو کچھ بھی ڈالیں، انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے نہیں ہے یہ سوچنا ان کا کام نہیں ہوتا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہوٹل والا، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں. تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اب گھر میں امی کے ہاتھ کی ہنڈیا جیسی بھی پکتی ہے، یا شادی ہو گئی تو زوجہ کے ہاتھ کی ہنڈیا جیسی بھی پکتی ہے، اب وہی کھانی ہوگی. کہ اب زوجہ کو یہ تانے مارنا یا ملامت کرتے ہیں بعض نادان کہ تمہیں تو کھانا نہیں پکانا آتا. وہ دیکھو ہوٹل میں جب جاتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، تو ہوٹل والوں نے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں اور وہ اگر اس میں نقصان دہ چیزیں ڈالتے تو آپ کو کیا خبر. لیکن گھر کے اندر کم از کم نقصان دہ چیزیں تو نہیں ڈالی جاتی، اور جتنا کسی کو پکانا آتا ہے وہ اسی حساب سے پکائے گا نا. ہاں اگر وہ خود کچھ کوشش کریں، مزید کچھ اس کو مزیدار بنانے کی کوشش کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، تو ایک الگ بات ہے. لیکن گھر کا پکا کھانا میرا خیال ہے کہ اگر ہم 10 گھروں کا کھانا ٹیسٹ کریں نا، گھر کا پکا ہوا، آپ بتائیے ہر گھر کے کھانے کا ٹیسٹ کا فرق ہوگا، اس کے مزے میں فرق ہوگا. کیوں؟ پکانے والے ہاتھ الگ الگ ہیں. تو اگر ہم اپنے گھر کے کھانے پر قناعت کر سکتے ہیں تو دوسری چیزوں پہ قناعت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اپنے گھر کی چیزوں کا جائزہ لیجئے، جو چیزیں آپ کی ضرورت کی موجود ہیں انہی پہ قناعت کیجئے، جو نہیں ہے اور ضرورت ہے ان کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے. تو خواہشیں انسان کو غلام بنا دیتی، خواہشیں انسان کو غلام بنا دیتی ہیں. یہ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جب ہم خواہشات کو پالتے رہیں گے تو پھر ہمارے پاؤں چادر سے باہر بھی نکلیں گے، اور جب چادر سے باہر پاؤں نکلیں گے تو پھر چادر ہمارے تن کو ڈھک نہیں سکے گی. مشہور محاورہ ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے. تو اگر ہم قناعت کا وصف ہی اپنا لیں، اس نعمت کو ہی اپنا لیں، اس نعمت کو ہی اپنے دل کے اندر پالش کر لیں، تو کیا بات ہے. جب قناعت کا وصف اپنائیں گے تو ہماری بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں لکھی گئی، اگر میں ہوا پر بھی سوار ہو جاؤں تو اس کو نہیں پا سکتا. کیسا مدنی پھول ہے کہ جو شے میرے مقدر میں نہیں ہے، میں ہوا پر بھی سوار ہو جاؤں میں اس کو نہیں پا سکتا. اپنے مقدر پر راضی رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا اس پر راضی رہیں. تو کیا بات ہے. کسی نے بڑی بڑی پیاری بات کہی کہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، کہ جو اس کو مل گیا اس پر راضی ہے، اس پر خوش ہے. یہ ہے اصل خوش نصیبی. حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمت اللہ القوی یہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے مایوس ہو جاؤ، آرام سے رہو گے. نمبر 1 اس بات سے کہ دوسرے کے نصیب کی چیز تمہیں مل جائے گی، اور دوسرا کہ تمہیں تمہارے نصیب سے زیادہ مل جائے گا. اللہ اکبر. میرے ساتھ آفس میں مکتب میں دوسرا اسلام بھائی کام کرتا ہے، اس کی ترقی ہوئی، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا. اب میں دل کو جلاؤں کہ یار اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، کیوں ہو گیا وغیرہ، اور یہ اور میرے نہیں ہوتا، میری بھی کارکردگی ایسی ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ بتائیے کہ اگر اس کے نصیب میں تھا کہ اس کی ترقی ہونی تھی اور اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہونا تھا، اس کے مرتبے میں بھی اضافہ ہونا تھا، اس کے نصیب کی چیز آپ کو کیسے مل سکتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی؟ ایک تو یہ کہ دوسرے کے نصیب کی چیز ہمیں مل جائے گی، ہم اس سے مایوس ہو جائیں، راحت پا جائیں گے. ہمیں کبھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، اس کو یوں ہوا. بلکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ اگر آج خود پتہ نہ چلے تو پھر بڑی نظر رکھتے ہیں پورے آفس میں، اور کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں نظر رکھتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں نظر رکھتے ہیں،
اور پھر پوچھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اچھا پتہ چلا اس کی ترقی ہو گئی، ارے آپ کو پتہ اس کی تنخواہ بڑھا دی گئی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس کے نصیب میں تھا کہ اس کی تنخواہ بڑھنی تھی. آپ یہ پتہ کر کر کے، جائزہ لے لے کے، فارستیں بنا بنا کے اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں؟ جب آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ کی بھی سیلری بڑھ جائے گی، آپ کے بھی مرتبے میں، گریڈ میں اضافہ ہو جائے گا. اس چیز کو اگر ملازم جو ہیں اسلامی بھائی، جو ملازمت کرتے ہیں، یہ اپنا لیں تو یقین مانیے بڑے سکون سے اپنا کام کریں گے. آپ اپنی کارکردگی اچھی کریں، آپ ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اپنا کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتا. آپ کے نصیب میں جب ہوگا آپ کو اس حساب سے ملنا شروع ہو جائے گا. تو خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش ہے. بنو امیہ کے ایک حاکم نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام ایک مکتوب بھیجا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، اسے پوری کر دیتے ہیں. آفر کی گئی تھی کہ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، جو آپ کو ضرورت کی چیز چاہیے آپ بتائیں، ہم آپ کو پیش کریں گے. یہ آفر کی تھی. کس نے؟ حاکم نے. آپ نے جو جواب لکھا، اللہ اکبر، لکھا کہ میں نے اپنی ضرورتیں اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں، جن کو وہ پورا کر دیتا ہے خوش ہو جاتا ہوں، اور جن کو وہ روک لیتا ہے اس سے قناعت کر لیتا ہوں. کیا بات ہے. آج کوئی پارٹی ہمیں آفر کرے کہ جناب کچھ چاہیے تو بتائیے، تو ہم تو وہ بھی مانگ لیں گے جو ہمیں نہیں چاہیے، جو ہماری ضرورت میں شامل نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح مانگنے سے کوئی واہ کر کے نہیں دیتا، شاید آہ کر کے دیتا ہے. عزت گھٹے گی یا بڑھے گی اس کا فیصلہ پہلے کر لیجئے اور اس پارٹی کا جواب بعد میں دیجئے. یہ بھی تو پارٹی تھی جس نے آفر کی تھی کہ آپ بتائیے ہم دیں گے، وہ دے سکتا تھا، لیکن آپ نے کتنا پیارا جواب دیا کہ میں نے اپنی ضرورتیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں، جن ضرورتوں کو وہ پورا کر دیتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جن کو وہ روک لیتا ہے میں اس سے قناعت کر لیتا ہوں، اس پر صبر کر لیتا ہوں. تو اگر ہم بھی اپنی ضرورتیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دیں، پھر جو ضرورتیں پوری ہو جائیں اس پر خوش ہو جائیں، اور جو ضرورتیں روک لی جائیں اس پہ قناعت کر لیں، تو ہمیں بہت زیادہ سکون ملے گا. دل کا سکون حاصل ہوگا تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہماری گفتگو میں نکھار آ جائے گا، ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا. یہ ہے قناعت کی نعمت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی نعمت کو اختیار کرنے اور اس سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟